السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضر احترام صدر جلسہ، مہمانان گرامی، اساتذہ اکرام اور طلبہ عزیز، موجودہ حالات کے تناظر میں بالخصوص دینی مدارس، عصری جامعات، شخصی اور نجی ادارے جات نیز انجمنیں بھی جن پیچیدہ حالات اور سیاسی داؤ پیچ اور مسلکی خدشات سے گزر رہے ہیں، اس کا باشعور شخص اندازہ کر سکتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں یہی ایمان یقین ہے کہ کفر اپنے تمام تر حربے اور چالاکیوں کے باوجود ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ لاکھ شکر احسان ہے کہ جامعہ دارالسلام عمر آباد ان گفتہ حالات کے باوجود اپنا دینی، دعوتی اور ملی کاز میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے اور اپنا ایک خاص تشخص باقی رکھے ہوئے ہے۔ الحمدللہ، جامعہ 93 سال مکمل کر چکا ہے اور اپنے دینی و تعلیمی اور دعوتی مہم کو بڑی کامیابی کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس کے مثبت اور مفید اثرات کے ہم 100% ہونے کا ہم دعویٰ تو نہیں کرتے، لیکن اس کے پیغام کی اہمیت اور ضرورت کا ہر ایک قائل ہے۔ امسال جامعہ کے تعلیمی سال کا آغاز 22 جولائی 2015 سے ہوا، جس میں جامعہ کے مختلف شعبات میں تقریباً 305 نئے طلباء کا داخلہ دیا گیا۔ فی الحال جامعہ میں 723 طلباء تعلیم پا رہے ہیں۔ الحمدللہ، امسال کلیہ سے 48، معہد القرآن سے 26، علماء کمپیوٹر کورس سے 24، اس کے علاوہ یونیورسٹی کے افضل العلماء، ادیب فاضل اور منشی فاضل امتحانات میں 165 طلباء شریک ہوئے، جن میں 2 طلباء نے یونیورسٹی ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ نیز 10 کے امتحان میں 45 طلباء نے شرکت کی۔ شرح کامیابی 100% رہی۔ شروع ہی سے جامعہ کی نظر ماحول کی ضرورتوں اور وقت کے تقاضوں پر رہی ہے۔ اس کی روشنی میں جامعہ اپنے نصاب تعلیم پر نظر ثانی نیز اضافہ کرتا آ رہا ہے۔ ہمارے پیش نظر عصری علوم کا مقصد یہ ہے کہ طلباء قدیم علوم کے ساتھ جدید علوم کے ذریعے وقت کے چیلنجز کو سمجھ کر ان کا مقابلہ کر سکیں اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق دین کی بہترین ترجمانی کر سکیں۔ اس موقع پر ہم طلباء عزیز سے کہنا چاہیں گے کہ اس مذکورہ عظیم مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیم حاصل کریں اور اس کے لیے اپنی نیت کو خالص کر لیں۔ اسی مقصد کے خاطر جامعہ نے 2002 میں تمل ناڈو ریاستی بورڈ کا سلیبس جماعت 6 سے جماعت 10 تک کا داخلہ نصاب کیا، جس کے تحت ہمارے طلباء سرکاری امتحانات کے SSLC تک امتحانات میں کامیاب ہوتے رہے۔ صوبائی سطح پر تمل زبان کے لازمی سبق کو داخلہ نصاب کرنے کی وجہ سے جامعہ نے امسال مرکزی بورڈ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ سے اپنا الحاق کرا لیا ہے۔ چنانچہ امسال جامعہ کے طلباء نے مرکزی بورڈ یعنی نیاز کے تحت اپنا SSLC امتحان لکھا ہے۔ اسلامی معاشیات کے اہمیت نظر پیش کی نظر جامعہ نے اپنے نصاب میں فضیلت سال آخر کے طلباء کے لیے ہفتہ واری کلاس کا فیصلہ کیا تھا۔ الحمدللہ، اس فیصلے پر مسلسل عمل جاری ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے ہماری خواہش اور دعوت پر مولانا مفتی احتشام الحق صاحب قاسمی حفظہ اللہ نے ہفتے میں 2 گھنٹے کے لیے وقت نکالا ہے۔ جامعہ مفتی صاحب کی صدری سے خدمات کرے، شکر گزار ہے اور ان کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے۔ انجمنیں ابتدائی سے جامعہ میں طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے مختلف ہفتہ واری انجمنوں کا انتظام کرتا آ رہا ہے۔ اس وقت جامعہ میں کل 7 انجمنیں چل رہی ہیں، جن کے سالانہ اجلاس حزب ذیل علماء کرام کی صدارت میں ماہ مارچ میں منعقد ہوئے۔ انجمن دایۃ العلم اور نادی الادب کا مشترکہ سالانہ اجلاس جناب ڈاکٹر جہانگیر صاحب، ڈین عرب اینڈ ایشین اسٹڈیز، ایفل یونیورسٹی حیدرآباد نے کی۔ انجمن تہذیب الاخلاق کی صدارت مولانا رضوان اللہ صاحب ریاضی، ڈائریکٹر آل انڈیا تقویٰ ایجوکیشن گروپ بہار نے کی۔ انجمن اصلاح الاخلاق کی صدارت مولانا عبدالرحیم خرم جامی صاحب، ڈائریکٹر یسر القرآن اکیڈمی حیدرآباد نے کی۔ انجمن رضوت الاخلاق کی صدارت مولانا خالد مشرف صاحب عمری، ناظم جامعہ محمدیہ بنگلور نے کی۔ انجمن جمیعت الادب و نادی الارشاد، یہ عربی زبان پر مشتمل انجمن نادی الارشاد اور تمل، تیلگو، کنڑا، ہندی اور بنگلہ زبانوں پر مشتمل انجمن جمیعت الادب کا مشترکہ سالانہ اجلاس مولانا عبدالرؤوف صاحب عمری کنور کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اسی طرح طلباء کی قلمی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے جامعہ نے مختلف قلمی رسالوں کا انتظام کیا ہے۔ اساتذہ کرام کی نگرانی میں طلباء کے قلمی رسالے مختلف زبانوں میں ہر ماہ پابندی سے نکلتے رہے۔ مقابلے
طلبہ جامعہ کے درمیان ہر سال کی طرح اس سال بھی حفظ و قراءت اور تحریر و تقریر کے انعامی مقابلے منعقد کیے. ان کے علاوہ دیگر اداروں کی طرف سے منعقد ہونے والے مقابلوں میں ہمارے طلبہ شریک ہو کر انعامات کے مستحق ہوئے. مرکز ابن قیم اسلامک سینٹر چنئی کی جانب سے حفظ قرآن و حدیث، تفسیر، فقہ اور تقریر کا مقابلہ منعقد ہوا. اس میں طلبہ جامعہ شریک ہو کر تفسیر میں 3، حفظ حدیث میں 6، مکمل حفظ میں 1 اعزازی انعام، 15 جز میں اول، دوم اور سوم، 10 جز میں اول، دوم اور سوم اور 3 اعزازی انعامات حاصل کیے. الحمدللہ. یوم حسب سابق تعلیمی سال کے آخر میں کھیلوں کے ٹورنامنٹ منعقد کیے گئے اور اس کے آخری کڑی کے طور پر اسپورٹس ڈے عمل میں آیا، جس کی صدارت مولانا ڈاکٹر یو شبیر احمد صاحب عمری نے کی. اسی رات ایک غیر ترہی محفل مشاعرہ کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت جناب شفیق عابدی صاحب بنگلور نے کی اور نظامت جامعہ کے ہونہار فارغ مولانا ڈاکٹر وزیر اللہ بختیاری نے کی. جامعہ کئی سالوں سے خطبہ جمعہ کے لیے اپنے طلباء کو بھیجتا آ رہا ہے. اس کا مقصد دعوت و اصلاح کے علاوہ خطبات جمعہ کے لیے طلباء کو تیار کرنا ہے. چنانچہ امسال 30 سے زائد طلباء ہر جمعہ قرب و جوار کے مختلف مقامات پر پہنچتے رہے اور جمعے کا اہتمام کرتے رہے. سمر اسلامک کیمپ کالج اور ہائی سیکنڈری اسکولوں کے طلباء کے لیے اسلام کی بنیادی تعلیم سے روز شناس کرانے کی خاطر موسم گرما کی تعطیلات میں جامعہ سمر اسلامک کیمپ چلا رہا ہے. ان سال اس کا 34واں کیمپ 17 اپریل سے 1 مئی تک اردو، انگریزی اور تمل زبانوں میں منعقد ہوا، جس میں مختلف صوبوں کے تقریباً 190 طلباء نے شرکت کی. اس کیمپ کے افتتاحی اجلاس کی صدارت مولانا عبید الرحمان صاحب اعظمی عمری ناظم جامعہ نے کی اور اختتامی اجلاس کی صدارت مولانا ظفر الحق شاکر نایتی عمری نے فرمائی. علماء کمپیوٹر کورس عربی مدارس کے فارغین کے لیے 1 سالہ کمپیوٹر کی تعلیم کئی سال سے دی جا رہی ہے، جس کے مقصد ایسے باصلاحیت علماء تیار کرانا ہے جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے دعوت دین کا کام کر سکیں. اب تک اس کورس کے 14 بیچ فارغ ہو چکے ہیں. ادارہ دارالاسلام اس ادارے میں نو مسلم بھائیوں کو اسلام کی بنیادی تعلیمات اس حد تک دی جاتی ہے کہ طلباء روح اسلام کو سمجھ سکیں. اس کے علاوہ دینی ماحول میں ان کی عملی تربیت کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان طلباء سے متاثر ہو کر اکثر ان کے اہل خاندان بھی مشرف اسلام ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان طلباء کو دین و ایمان پر ثابت رکھے. آمین. ادارہ تقابل ادیان یہ جامعہ کا ایک اہم ادارہ ہے جو گزشتہ 20 سالوں سے خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی خدمات انجام دے رہا ہے. پچھلے سالوں میں ہمارے دعات نے مختلف مقامات پر مختصر مدتی دعوتی کورسز کے تجربے کیے جو بہت کامیاب رہے. ان کورسز کی افادیت کو محسوس کرتے ہوئے جامعہ میں بھی 6 ماہی دورے کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اس نئے نصاب کے تحت ان سال 2 طرح کے دعوتی کورسز ہوئے: دینی درسگاہوں کے فارغین کے لیے اور غیر علماء کے درس و تدریس اور عملی مشق فراہمی غیر علماء کے لیے بھی درس و تدریس اور عملی مشق کے مواقع فراہم کیے گئے. پھر انہی دعات کی رہنمائی میں میدان عمل میں عملی مشق کرائی گئی جو الحمدللہ کافی مفید رہا. اس سلسلے میں 2 کورسز منعقد ہوئے. پہلا 6 ماہی دعوتی کورس کا آغاز 27 جولائی 2015 کو ناظم جامعہ مولانا عبید الرحمان صاحب اعظمی عمری کی صدارت میں منعقد ہوا. اس میں کل 30 طلباء شریک رہے. کورس میں شمال و جنوب کے مختلف مدارس کے فارغ علماء نے حصہ لیا. اختتامی اجلاس کی صدارت مولانا مفتی عمر شریف صاحب قاسمی صدر دارالہدیٰ چنئی نے کی. دوسرا 15 روزہ کیمپ 10 جنوری سے 24 جنوری تک جاری رہا. اس کا افتتاحی اجلاس بھی مولانا عبید الرحمان صاحب اعظمی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں شریک طلباء کی تعداد 30 رہی جو مختلف عصری علوم اور مختلف پیشوں سے وابستہ خواہشمند افراد تھے. اس کی اختتامی اجلاس کی صدارت مولانا حفیظ الرحمان صاحب اعظمی عمری نے فرمائی. نیز جامعہ کے دعات کی زیر نگرانی ایک 6 ماہی دعوتی کیمپ جامعۃ الامام بخاری کشن گنج بہار میں منعقد ہوا. یہ کیمپ 8 اگست سے 9 نومبر تک جاری رہا، جس میں 18 طلباء شریک رہے. جس کا اختتامی اجلاس مولانا نور حسن صاحب عمری مدنی استاد کلیۃ الحدیث بنگلور نے فرمائی. مسرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے دعات نے ان سال مختلف مقامات پر 1 روزہ، 2 روزہ، 6 روزہ اور 1 ہفتے پر مشتمل مختصر مدتی دعوتی کیمپوں کے کامیاب تجربے کیے جو الحمدللہ حوصلہ افزا ثابت ہوئے. اس سلسلے کے کیمپ ورنگل، میسور اور مالیگاؤں وغیرہ میں منعقد ہوئے. جامعہ کے استاد مولانا ڈاکٹر عبداللہ عمری صاحب نے مختلف شہروں میں مثلاً مولانا گنجن، بلدیہ گنج، بنارس، جھارکھنڈ، دہلی، جودھ پور، لکھنؤ اور ورنگل میں دعوتی دورے کیے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دعوت اللہ کا عظیم شان فریضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ پر عائد ہوتا ہے. امت کے ہر فرد کی لازمی ذمہ داری ہے
کہ وہ اپنی طاقت اور صلاحیت کے مطابق اسلام کے پیغام کو برادران وطن تک پہنچائے۔ حقیقت میں دعوت کا کام پوری امت کے کرنے کا ہے، یہ کسی جماعت، ایک مسلک اور ایک تنظیم اور ایک انجمن کا نہیں ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر جامعہ دارالاسلام الہ آباد نے ایک سہ روزہ 14-15 نومبر کو ملکی سطح پر ایک سیمینار منعقد کیا گیا، جو الحمدللہ بہت ہی خیر و خوبی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، جس کا مرکزی عنوان دعوت اللہ، ضرورت، امکانات اور وسائل تھا۔ اس کی تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ جو راحت دار کا جو خصوصی ماہنامہ ہے، پوری تفصیلات اس میں ذکر کیے گئے ہیں، جتنی تقاریر ہوئے ہیں اس کی تفصیلات اس میں ذکر گئے ہیں، آپ اس میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ادارہ تحقیقات اسلامی جامعہ کے اس تصنیفی ادارے سے کئی ایک اردو کتابوں کے علاوہ بعض اہم اردو کتابوں کی انگریزی اور تمل ترجمے شائع ہو چکے ہیں۔ اس ادارے سے مثال سالانہ جلسے کے موقع پر 7 کتابیں شائع ہوئی ہیں، جس کی تفصیلات ابھی آپ نے سنی۔ راحت دار تقریباً 25 سال سے جامعہ کا ترجمان شائع ہو رہا ہے، جو الحمدللہ علمی حلقوں میں اپنی ایک انفرادی پہچان رکھتا ہے۔ مثال اس کا خصوصی شمارہ دعوت اللہ کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔ جمعیت ابنائے خدیم جامعہ کے خدیم طلباء کی اس تنظیم کے ملک و بیرون ملک تقریباً 50 شاخیں ہیں۔ سال رواں میں اس کی کچھ شاخوں میں تربیتی تذکیری پروگرام منعقد ہوئے، جن میں معتمد جامعہ اور اساتذہ کرام شریک رہے۔ اسی کڑی کی ایک آخری کڑی کے طور پر مرکزی جمعیت ابنائے خدیم کے تحت کل صبح سے آج صبح تک ایک روزہ اجلاس تزکیہ نفس کے مختلف پہلوؤں پر مختلف علماء کرام کے خطابات ہوئے، جس میں تقریباً 150 فارغین جامعہ شریک رہے۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو شرف قبولیت سے نوازے۔ وفود سال رواں میں ملک اور بیرون ملک کے مختلف اداروں، تحریکوں اور تنظیموں کے بعض ذمہ دار حضرات جامعہ تشریف لائے، جنہوں نے جامعہ کا معائنہ کر کے مسرت و اطمینان کا اظہار کیا۔ ان کی آمد پر جامعہ نے استقبالیہ پروگرامی ترتیب دیے۔ انہوں نے اپنے بیش قیمت تجربات و مشاہدات کی روشنی میں اساتذہ اور طلباء کو گراں قدر خطابات سے نوازا۔ ان میں چند قابل ذکر حضرات یہ ہیں: عالی جناب اکمل رضوی صاحب کرناٹک، ماہر قانون، مولانا مفتی عمر شریف صاحب قاسمی، صدر دارالہدیٰ چنئی، مولانا سید جلال الدین صاحب عمری امیر جماعت اسلامی، ڈاکٹر احمد محمد السید المنصوری قاضی محکمہ قطر۔ ادارہ علوم القرآن علی گڑھ میں ایک مقالہ نویسی کا مقابلہ بعنوان غیر مسلم سے ربط و تعاون کی بنیادیں قرآن مجید کی روشنی میں منعقد ہوا، جس میں طلبہ جامعہ شریک ہو کر اول، دوم اور 2 اعزازی انعامات حاصل کیے۔ اسلامک فقہ اکیڈمی تحریک کی دعوت پر 16 فروری میں مولانا ڈاکٹر عبداللہ جولم عمری صاحب اور مولانا شیخ کلیم اللہ عمری صاحب نے شرکت کی۔ نیز مجمع الفقہ الاسلامی کی دعوت پر 21 اکتوبر کی مولانا ڈاکٹر عبداللہ جولم عمری صاحب اور مولانا شیخ کلیم اللہ صاحب نے آسام میں منعقد اجلاس میں شریک کی، جس میں مولانا کلیم اللہ صاحب کا ایک مقالہ معذوروں اور بوڑھوں کے حقوق نے اپنا مقالہ پیش کیا۔ جامعہ سے منسلک مذکورہ اداروں کے علاوہ اس کے تحت مختلف ادارے جو اس وقت کام کر رہے ہیں، اس کی مختصر رودات ہم پیش کر رہے ہیں۔ محمدیہ ہائی اسکول، اس اسکول میں مسلم اور غیر مسلم طلبہ و طالبات کی کل تعداد 365 ہے۔ سرکاری نصاب کے ساتھ دینیات و اخلاقیات کی بھی مختصر تعلیم ہوتی ہے۔ امسال 55 طلبہ SSLC کے امتحان میں شریک رہے۔ الحمدللہ محمدیہ ہائی اسکول کی نئی عمارت کی تعمیر بیت الزکوٰۃ کویت کے تعاون سے مکمل ہو چکی ہے۔ امید ہے کہ 2 مہینے میں اس نئی عمارت میں تعلیم شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مدرسہ نسوان، مقامی مسلم لڑکیوں کے لیے قائم کی گئی اس درسگاہ میں 10 تک کی تعلیم ہوتی ہے۔ اس مدرسے میں کل 205 لڑکیاں زیر تعلیم ہیں۔ شرح کامیابی 100% رہی۔ اس ادارے میں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک مرتب مختصر دینی نصاب کے تحت اسلام کے مبادیات کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ الحمدللہ منتخب صورتوں کی تفسیر کے علاوہ حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام بھی نصاب شامل ہے۔ اقرا انگلش اسکول، اس اسکول کا ذریعہ تعلیم انگریزی ہے۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم طلبہ و طالبات کی تعداد 1180 ہے۔ الحمدللہ انسان کامیابی کی شرح 100% رہی۔ اس ادارے میں SSLC کی تعلیم کا انتظام ہے، +2 کے لیے کوشش جاری ہے۔ اسکول کی چند خصوصیات قابل تحسین بھی ہی ہو اب پیش کر رہا ہوں۔ اسکول میں اسمارٹ کلاس کا مکمل انتظام ہے، جس سے طلبہ و طالبات کو سائنس، انگلش، سوشل سائنس اور حساب کی افہام و تفہیم بذریعہ اسکرین تمام تر معلومات مہیا کی جاتی ہیں۔ اس کے لیے اساتذہ کرام کو خصوصی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اسکول کی تعلیمی ترقی کافی ہمت افزا ہے۔ قرب و جوار کے علاوہ تقریباً 20 کلومیٹر دور تک بھی طلبہ شریک ہوتے ہیں۔ مسلم طلبہ کے لیے نماز باجماعت کا
खसूसी एहतमाम किया जाता है। स्कूल के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में सालाना स्पोर्ट्स, दीनी इज्तिमाआत और सरकारी तकरीबात भी शामिल हैं। असातिज़ा इकराम की तादाद 40 है। 5वीं जमात के बाद बच्चों और बच्चियों की तालीमी सिलसिले को 2 हिस्सों में तकसीम करके बच्चों को एक अलहदा इमारत में तालीम दी जाती है। तहदीस नियमत के तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ कि दीगर अंग्रेज़ी स्कूलों के मुकाबले में यहाँ की तालीमी अखराजात बहुत कम हैं। जामिया हस्पताल खल्क़ खुदा की खिदमत की खातिर जामिया ने तकरीबन 28 साल पहले एक आउट पेशेंट ब्लॉक कायम किया था और 2003 में जामिया के फुल फ्लैट अस्पताल का इफ्तिताह अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह इससे उमराबाद और अतराफ अफनाफ के देहातों के सैकड़ों मरीज बिला तफरीक मजहब व मिलत फ़ायदा उठा रहे हैं। फिलहाल जामिया अस्पताल में 8 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। मेटरनिटी का शोबा बहुत ही फ़ाल है। दीगर शोबों को तरक्की देने की सख्त ज़रूरत है। जामिया के नशातात के सिलसिले की एक मुख्तसर रिपोर्ट थी। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला दीन और मिल्लत की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत के लिए जामिया को मज़ीद तौफ़ीक़ और ताक़त अता फरमाए। इन कलिमात के बाद मोहतरम सदर जामिया और जुमला अहदेदारान और अरकान मेहमानान गिरामी का सभी में क़ल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके मशवरों और ताउन से जामिया के मक़ासिद को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली। सदर जलसा हज़रत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद सऊद आलम क़ासिमी साहिब हफ़िज़हुल्लाह, सदर शोबे दीनियात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मैं ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज के इजलास की कुर्सी सदारत को ज़ीनत बख्शी, जिन्होंने हमारी दावत को लब्बैक कहते हुए सिर्फ जामिया की खातिर तवील सफ़र की सोबत बर्दाश्त करते हुए और गुनाह को मसरूफियात के बावजूद जामिया तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और आपकी सेहत उम्र में बरकत अता फरमाए। आखिर में मैं सदर जामिया, अहदेदारान, अरकान व नाज़िम साहिबान, अमीनुल कुल्लिया, मुदीरान दरजात और असातिज़े जामिया का भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि जामिया के इंतज़ाम में आप हज़रात का गिरा कदर ताउन हमें हासिल रहा और जामिया की तरक्की में हमारा हाथ आप बढ़ाते रहे। दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम को अजर अज़ीम से नवाजे, दीन और मिल्लत की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत आप हज़रात से लेता रहे और हम तमाम को सेहत आफियत से नवाजे कि हम दीन और मिल्लत की और जामिया की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें। हमारी कोशिशों को शर्फ और कबूलियत बख्शे, हमें अपने दीन का मुखलिस खादिम बनाया और उसकी नज़रियात को चलाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।